کہ جب آپ برائی دیکھیں تو برائی اگر آپ چھڑوا نہیں سکتے تو کم از کم برات کا اعلان کر دیں کہ بھائی یہ آپ کا ہیڈک ہے, ہم اس عمل کو پسند نہیں کرتے. میرے پاس ایک شخص کا فون آیا کہ یو کے لیے مجھے ویزا مل رہا ہے, لیکن ویزے میں شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گے لکھوانا پڑتا ہے. میں ہوں نہیں, لیکن جھوٹ موٹ لکھوا سکتا ہوں میں نے کہا میرے بھائی اول تو ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ صرف لکھوانے سے کام نہیں چلتا, وہ باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ خاندانی بے شرم یا بغیرت ہے یا نہیں ہے. وہ ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جھوٹ تو نہیں بول. اور میں نے کہا ایسی بات جھوٹ موٹ لکھوانا بھی غیرت کے, یہ تو اگر کوئی ہو بھی تو بھی یہ کہے کہ میں نہیں ہوں. نہیں یاری بات, یہ کوئی فخر کی چیز تھوڑی ہے. اگر آپ نے اللہ نہ کرے چوری کی, لوگ آپ سے پوچھیں آپ چور تو نہیں ہیں, آپ کہیں الحمدللہ میں تو خاندانی چور ہوں ماشاءاللہ, یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے. بھائی چوری کی بھی ہے تو اپنے گناہ کو چھپائے نا. تو آپ بتاؤ شریعت میں گناہ کو چھپانے کا حکم ہے نا, اپنے گناہ پہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اگر آپ نے زنا کیا اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ نے زنا تو نہیں کیا, اسلام میں اجازت نہیں ہے بتانے کی کہ ہاں میں نے کیا ہے. آپ بولو بھائی تم کیوں پوچھ رہے ہو, تم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا اور یہ بھی نہ کہیں کہ میں نے کیا ہے. اب یہ بھی نہ کیوں نہیں کہیں کہ میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہمارے حضرت سے کسی شخص نے پوچھا کہ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ تم تہجد پڑھتے ہو. تو حضرت نے فرمایا آپ اس سے بولیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ آج وہ پوچھ رہے تہجد پڑھتے ہو, آپ کہیں گے ہاں پڑھتا ہوں, وہ کہے گا کبھی کسی کوئی بدکاری تو نہیں کسی سے. تو اگر بالفرض آپ نے کی ہوگی تو آپ کہیں گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہیں گے اچھا جب تہجد کا پوچھ رہا تو اس وقت تو بتا دیا تھا. آپ لوگ کی جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا. بھائی وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھا تو آپ نے بتایا ہاں پڑھتا ہوں, اور جب میں نے پوچھا کہ کوئی الٹا کام تو نہیں کیا زندگی میں, تو اب آپ کہہ رہے ہو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو اصول یہی ہے کہ کوئی اچھائی کا پوچھے یا برائی کا. جو آپ کا پرسنل معاملہ ہے وہ کسی کے سامنے شو کرنے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے یہاں تک کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حکومت نے آپ کو بلایا, بادشاہ نے, اب تو حکومت تو یہ کام کے لیے نہیں بلائے گی آپ کو, ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا ہیں. پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ برائی ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے, تو وہ بعض دفعہ بندے کو بلا کے پوچھتے تھے تم نے زنا تو نہیں کیا. اگر وہ کہتا تھا کیا ہے تو پھر اس کے کوڑے لگاتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے اگر بادشاہ کو اس قسم کی کوئی خارش کی بیماری ہے, کوئی گواہ ہے نہیں, کوئی یا تو ہونا کہ لوگوں نے گواہی دی ہو, خود سے آ کے لوگوں سے تفتیش کر رہا ہے کہ بھائی تم نے یہ تو نہیں کیا, تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس شخص کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. وہ کہتے میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ بادشاہ کو اتنی لوگوں کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے کہ جا کے خود سے پوچھ رہا تو نے چوری تو نہیں کی, تو نے یہ تو نہیں کیا, تو نے وہ تو نہیں کیا, اور پکڑ کے لوگوں کے چترون لگاتا رہے. تو جب اللہ نے وہ گناہ چھپا دیا تو دوسرا کیوں اس گناہ کو ظاہر کرے. تو یہاں پر شریعت نے اجازت نہیں دی اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو میں نے اس سے کہا میرے بھائی یورپ کے ویزے کے لیے یہ کہنا جھوٹ کہ میں گئے ہوں, یہ بڑے, میں نے کہا اگر آپ سچی مچی میں بھی ہو تو آپ اس پہ رو, اللہ کے سامنے جا کے گڑگڑاؤ, اے اللہ یہ گندی عادت مجھے پڑ گئی, مجھ سے چھڑوا دے, اور جیسے تو نے پردہ ڈال دیا میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے. میں نے کہا اگر سچی مچی میں بھی ہو تو ان کے سامنے اقرار نہیں کرنا, یہ بہت ہی زیادہ بے شرمی کی علامت. یہ کوئی قابل فخر تھوڑی کہ میں ہوں تو مجھے بھیج دیں آپ, میں آپ کے معیار پہ ماشاءاللہ پورا اترتا ہوں. اور اس سے اندازہ لگاؤ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی اچھی قومیں ہیں, کتنی ذہین قومیں ہیں, لیکن اسلام نہ ہونے کی وجہ سے کیسے بہک گئے کہ سارے دنیا کے جتنے بھی وہ ہیں نا اس ٹائپ کے, جن کو اردو میں بڑی مشہور گالی ہے مگر وہ ممبر پہ نہیں دے سکتا, اس قسم کے لوگوں کو اسپیشلی کیا دیا جاتا ہے. تو کچھ دنوں میں ایسے ممالک ان لوگوں کے ملک بن جائیں گے. آئی بات سمجھ, جو ہم گالی دیتے ہیں نا لوگوں کو تو ایسا ہے, تو سارے اس قسم کے لوگ تو پوری ریاستوں میں ایسے لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے. یہ عقل پہ ان کے ہاں بھی بہت سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یو کے کی اسمبلی میں, لندن کی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہو رہا تھا نا کہ اس کو اجازت دی جائے, تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی عقل کے لحاظ سے. وہ کہتے کیوں غلط ہے یہ. تو وہاں ہم نے بڑوں سے سنا کہ اسمبلی میں ایک گورا بیٹھا ہوا تھا, اس نے اس وقت یہ کہا کہ کاش ہمارا مذہب اسلام ہوتا. تو ہم اس کو غلط ثابت کرتے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب مذہبی ریاست نہیں ہے, تو اب ہمارے پاس اس کو ناجائز کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں غلط ہے. اس لیے مجبور ہو کے اس کو کیا کر رہے ہیں, ہیومن رائٹس کے خلاف سمجھ رہے ہیں اس پہ پابندی لگانا. تو اسلام بہت زبردست چیز ہے جس نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے روک دیا. اور اسلام مسلمان اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اللہ جب تو نے کہہ دیا غلط تو اب صحیح نہیں ہو سکتا.